صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا، اتنے میں نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کا کونا پکڑے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی نظر پڑی، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ساتھیو لگتا ہے آپ کا بھائی آج کسی سے جھگڑ کے آ رہا ہے۔ جب وہ پہنچتے ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری بات ہوئی ہے، میں نے معذرت کی ہے، قصور میرا ہے، غلطی میری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ساتھیو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یاد رکھو تم جب سارے کے سارے مجھ سے نفرت کر رہے تھے، میری تکذیب کر رہے تھے، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تصدیق کر رہا تھا۔ کہا خدا کے لیے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کو دیکھ کر اسے کچھ نہ کہا کرو، ان سے درگزر کیا کرو۔ یاد رکھو ساری کائنات جب جھٹلا رہی تھی، یہ اکیلا تصدیق کر رہا تھا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں وہی دن گزرا، اس کے بعد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری اٹھائیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مراد عورت نہیں ہے، میری مراد مرد ہیں، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مردوں میں سے ابوہا، ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جن سے محبت کرتے ہیں، صحیح بخاری اٹھائیے، محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اپنے بابا سے سوال کرتے ہیں، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بابا جان مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر سوال کا انداز بدلا، کہا ثم انت، پھر تو آپ ہیں نا؟ پھر بھی فرمانے لگے میں نہیں ہوں، ایک اور ہستی موجود ہے جو ان کے بعد اعلیٰ عرفہ اور بلند مقام رکھتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھا، روز قیامت رب العالمین ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، نہ ہی رب العالمین کلام کرے گا، نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر کبھی کبھی نیچے ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ وہ ابو بکر ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لین دین کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کا پوچھا گیا آپ کا گواہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا گواہ ابو بکر صدیق ہے۔ کہا ابو بکر صدیق تو یہاں موجود نہیں ہے۔ کہا وہ موجود ہوں تو بھی میرا گواہ وہی ہے، وہ موجود نہ ہوں تو بھی میرا گواہ وہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ میری بات کو کبھی ٹال نہیں سکتا، یہی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا اللہ کے نبی مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کیا ہیں؟ فرمایا ان یکون بنتی فی بیتک، بیٹی میری ہو، گھر آپ کے میں ہو، میں سسر بنوں، آپ داماد بنیں، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے۔ کہا میں کماؤں، آپ کا حکم ہو، میں خرچ کرتا جاؤں، یہ بات بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ چہرہ اطہر آپ کا ہو، آنکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، میں سارا دن آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ پھر اس بات کو سچ کر دکھایا جب میرے نبی نے فرمایا ساتھیو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سب اپنا اپنا سامان لے کر آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر کتنا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے کر آیا ہوں۔
ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں آج ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق سے پوچھا، سوال کا انداز بدل دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ لائے کتنا ہو، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، صرف اور صرف محبت چھوڑی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے نبی سوال کرتے ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما، ایسا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر انا، کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ میرے نبی نے دوسرا سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، ایسا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ قال ابو بکر انا، کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ میرے نبی نے تیسرا سوال کیا کہ آج کسی کی نماز جنازہ میں کون شریک ہوا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ میرے نبی نے پھر پوچھا تدفین تک موجود کون رہا؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا آج غلام آزاد کس نے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہ 4 سے 5 کام ایک ہی شخص میں اگر ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں، اس شخص کا سوائے جنت کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم انسان ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں صدقہ کرنے والا باب الصدقہ سے، جہاد کرنے والا باب الجہاد سے جنت میں جائے گا، روزہ رکھنے والا باب الریان سے، نماز پڑھنے والا باب الصلاۃ سے۔ میرے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے؟ میرے نبی نے فرمایا بل ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر میں رب سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ تو ہی ہے۔ جنت کا ہر دروازہ آپ کو اپنی طرف بلائے گا، اپنی طرف کھینچے گا۔ یہ وہ عظیم انسان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا معاملہ رکھتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر آنا، کہنے لگی ان لم تجدینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ پاؤں، میرے نبی نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی آنا۔ یہی سمجھ لینا کہ تو گویا کہ نبی کے پاس گئی ہے، اس لیے کہ وہ نبی کا قاصد ہے، نبی کا نائب ہے، وہ خلیفہ ہے، میرے بعد انہی کے پاس چلی جانا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ساتھیو مسجد کی طرف کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی کے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن کو بلایا جائے۔ حضرت عائشہ سے کہا اپنے بابا کو بلاؤ تاکہ میں کچھ لکھ دوں، میرے جانے کے بعد کوئی اختلاف نہ ہو۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین بھی اور مومن بھی سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کو پسند نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا میں رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ مومن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی اختلاف کا شکار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے لگے کہ اے اللہ میں نے ساری کائنات کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جن کے احسانوں کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ اے اللہ روز قیامت ان کے احسانوں کا بدلہ چکانا۔ اقول قولی ھذا